کوئی جو مرضی کہتا رہے، ہر بندے کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے، لیکن اس بندہ نا چیز کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، وہ یہ ہے کہ بغیر مرشد کے انسان کچھ بھی نہیں ہے، انسان اس سفر پہ کچھ بھی نہیں ہے، انسان اس سفر میں کچھ بھی نہیں ہے، مرشد کوئی بھی ہو سکتا ہے، بالکل نہیں ہو سکتا، کوئی بھی ہر بندہ مرشد نہیں ہو مرشد سکتا۔ نہیں ہو یہ سکتا. اللہ تبارک تعالیٰ کے گنے چنے مخصوص لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے. جن پہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنا خاص فضل و کرم فرماتے ہیں، اور ٹھیک ہے. ان کے اندر یہ دل گردہ پیدا کرتے ہیں کہ جو اپنی مخلوق میں اپنے نمائندے پیدا کریں، جن ٹھیک کو ہو ہم گیا. اس میں روحانی سفر میں خلفہ کہتے ہیں کہ ٹھیک جی ہو گیا. خلیفہ ہے، یہ میرے خلیفہ ہیں، اور الحمدللہ ہم اپنے ماں جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے ٹوٹل 3 خلیفہ تھے، جن میں سے ایک یہ گناہ گار بھی شامل ہے، اور ٹھیک. الحمدللہ انہی کی اجازت سے، انہی کی مہربانی سے آج ہم لوگوں کا علاج معالجہ بھی کر رہے بے ہیں۔ شک بے شک ماشاء اللہ. اچھا جیسے ہم اب روحانیت کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے، روح کے جی حوالے سے بھی yes. آپ نے ذکر کیا. سر بھی میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جو لوگ آج کل ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی بڑی چیزیں وائرل ہو رہی ہوتی ہیں کہ روح سے بات کر سکتے ہیں، اور کیا یہ ممکن ہے؟ آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے اس سے کہ کیا ہم روح سے بات کر سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے یہ پاسبل؟ ایکچولی اس جو آپ کا کوشچن ہے، اس کو اگر میں کسی ٹرمز میں ڈھالوں ہاں ہاں تو وہ ضرور. مراقبہ ہے، ٹھیک ہے. شاید آپ میڈیٹیشن کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہی ہیں، اور یہی ایک کنسیپٹ ہے۔ ہاں. فار ایگزامپل کوئی بھی ایک روحانی سفر ہے، اس کے لیے جو پہلا سٹیپ ہے، ایک کی فیکٹر جسے آپ بول سکتے ہیں، وہ مراقبہ ہے، میڈیٹیشن ہے۔ ٹھیک اب ہے. ایک عام انسان اب روزانہ ایک اسٹڈی کے مطابق 60 سے 70 ہزار سوچیں روزانہ سوچتا ہے، اور میڈیٹیشن کے دوران یہ ایک پریکٹس ہے، اس میں انسان اپنی ساری جو فضول سوچیں ہیں ان کو روکتا ہے اور کسی ایک چیز پہ فوکس کرتا ہے۔ یہ غیر مسلم بھی کرتے ہیں، مسلمان بھی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے. میڈیٹیشن. جی، بطور مسلم، بطور ایک روحانی مسافر، جو ہماری میڈیٹیشن ہوتی ہے وہ اپنے مرشد تک ہوتی ہے، ٹھیک ہے. کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے میڈیٹیشن کرنی ہے روحانی طور پہ، کیونکہ ہمارا آج کا ٹاپک اسپریچویلٹی ہے، بالکل. تو ہم صرف اور صرف ایک ہی مراقبہ، اس کی بہت ساری قسمیں، کوئی پانی میں بیٹھ کے کر رہا ہے، کوئی سانس روک کے کر رہا ہے، کسی کی کوئی مشاغل ہے، کوئی کسی پارک میں بیٹھ کے کر رہا ہے، یعنی کہ ڈفرینٹ ویز ہیں۔ ہر مذہب میں اس کے بہت سارے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، اپنے اپنے جیسے جیسے ان کو بہتر لگتا ہے، جو ان کی پریکٹسز ہیں ان کے مطابق اس کو ڈال دیتے ہیں۔ لیکن میں جو اپنے اسٹوڈنٹس کو تلقین کرتا ہوں وہ صرف ایک مراقبہ مرشد ہے۔ اس میں ایسے ہوتا ہے کہ ایک صوفے پہ کسی بھی آپ پلین جگہ پہ بیٹھ جائیں، جیسے پنجابی میں چوکڑی مار کے بیٹھتے ہیں، اپنی آنکھوں کو بند کر کے اپنے مرشد کا اپنے سامنے تصور کریں، ٹھیک ہے. اور ساری اپنی جو فالتو سوچیں ہیں ان سے آہستہ آہستہ جان چھڑواتے جائیں، اور صرف اس چیز پہ فوکس آپ نے کرنا ہے کہ آپ کے مرشد آپ کے سامنے ہیں، وہ شخصیت، اور آپ ان کا تصور کر کے بیٹھیں۔ یہ ایک مشق کا نام ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں پہلے دن، دوسرے دن، 3 دن میں اس کے اوپر پوری کمانڈ حاصل کر لوں گا، وہ غلط ہے۔ آہستہ 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 ود دا پیسیج آف ٹائم اس میں پرفیکشن آتی جاتی ہے، اور اس میں بھی آپ کے استاد کا رول بہت زیادہ ہے۔ اگر وہ چاہے تو وہ ود ان اے ویک، ود ان اے ڈے آپ کو اس کے اوپر پورا گرپ کر دے، لیکن کچھ اس میں ٹائم لگتا ہے، بندے کی میچورٹی آنے میں، بندے کی تھنکنگ میں، اس کو یقین آنے میں۔ ٹھیک ہو گیا. اچھا جو لوگ اس دنیا سے وفات پا جاتے ہیں، تو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف ایسٹرولوجر جن کو کہا جاتا ہے وہ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم روح سے بات بھی کر لیتے ہیں، اور وہ ڈفرینٹ اسٹوڈیوز میں بیٹھ کے بھی کسی بندے کی مری ہوئی روح کو بلاتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. میں آپ کا یہ پوائنٹ آف ویو جاننا چاہتی ہوں، یہ ممکن ہے؟ کیا آپ ایسے شخص سے بات کر سکتے ہیں جو اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے اور وہ خالق حقیقی کے پاس ہے؟ تو کیا ان روحوں سے بات کرنا، ارواح سے بات کرنا، یہ ممکن ہے؟ آپ انہیں بلا سکتے ہیں، انہیں حاضر کر سکتے ہیں، جیسے جنات کو ہم حاضر کرتے ہیں، ویسے روحوں کی بات ہے کہ وہ روح حاضر ہو سکتی ہے، ان کو بلایا جا سکتا ہے، ان سے بات ممکن ہے؟ جی، یہ بہت آپ کا اچھا کوشچن ہے۔ آج کے حالات کے مطابق بہت سارے ٹی وی چینلز پہ، ٹک ٹاکس پہ، اور میں یہی مختلف آپ سے جاننا چاہ یعنی کہ رہی ہوں کہ پلیٹ آپ کا فارمز کیا پہ پوائنٹ آف ویو ہے، آپ بتائیں. جی اس طرح کے شعبدہ باز بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کو شعبدہ باز بولوں گا، یہ بالکل غلط کرتے ہیں۔ میں نے ایک خاتون کو دیکھا ایک ٹیبل کے اوپر موم بتیاں لگا کے، اور وہ کسی کو حاضر کر رہی تھیں۔ وہ خاتون ہمارے یہاں پہ بھی آئی جی، ہوئی ہیں. اور وہ کیا ہمارا مذہب، کیا ہمارے اولیاء کرام بزرگان دین کی یہ تعلیمات ہیں؟ وہ تو ان معاملات کو انتہائی پوشیدہ رکھتے تھے۔ میں آپ کے کوشچن کے جواب پہ آنے سے پہلے ایک اور گزارش کرتا چلا جاؤں۔ جتنے یہ لوگ ہیں جو دست شناس بیٹھے ہوئے ہیں، مختلف پلیٹ فارمز پہ آج کل آ رہے ہیں،
اسی طرح سے وہ لوگ جو جیسا آپ نے وہ بولا اسٹرولوجی کے حوالے سے، اس طرح سے ہمارے مذہب میں ان کی سختی سے ممانعت ہے، ٹھیک ہے۔ ایون کہ یہاں تک ایک فرمایا گیا ہے کہ 40 روز تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جو کسی کو ہاتھ دکھاتا ہے یا کسی سے اپنی قسمت کا حال پوچھتا ہے۔ تو یہ لوگ کس کیٹیگری میں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، یہ کیسے یہ کام کر رہے ہیں؟ دوسرا یہ روح کو حاضر کرنے والا جو آپ کا کوشچن ہے، اس میں دو طرح کے لوگ آ جاتے ہیں۔ ایک اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک لوگ ہیں ٹھیک ہے۔ جنہوں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے مذہب کے لیے اپنا تن من دھن قربان کیا، ٹھیک ہے۔ لوگوں کے لیے ایک بہترین ذریعہ بنے تاکہ وہ دین کو سمجھ سکیں، اور بے راہ روی کا شکار بے راہ روی کا شکار نہ ہو۔ اب وہ جو لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنے ذکر اذکار سے اپنی کثافتیں ختم فرمائیں، لطافتوں میں اضافہ کیا، اپنے اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کیا، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو یہ اعزاز بھی بخشتے ہیں کہ ان کے لیے یہ جہانوں کی قید ختم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ ادروائز جو اللہ کے نیک بندے ہیں جیسے اولیاء کرام کے دربار شریف ہوتے ہیں، ادھر لوگ جا کے میڈیٹیشن کرتے ہیں اور وہ ان سے ان کا کنیکشن ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جن لوگوں کے بارے میں اکثریت آپ ڈسکس کر رہی ہیں وہ سارے شعبدہ باز ہیں، وہ انسان کے ہمزاد کو بلاتے ہیں۔ کوئی بھی شخص جو اس دنیا سے جا چکا ہے یا انہوں نے اس کے ہمزاد کو بلا کے اور کسی کو دکھا دیتے ہیں، وہ اب ایک لے مین ہے، اس کو کیا بتائی، وہ بالکل اسی طرح سے ہوتا ہے اور ہر طرح کی انفارمیشن وہ دیتا ہے آپ کو، اس لیے اس چیز میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا سر بھی میں یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آیت الکرسی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ تو ایک اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی سیفٹی کے لیے دیا، آپ کی حفاظت کے لیے دیا ماشاء اللہ سے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو کثرت سے آیت الکرسی پڑھتے ہیں اور اس کا جو ہے اپنی زندگی میں اس کو ڈیلی بیسس کے اوپر استعمال کرتے ہیں، شامل کر دیتے ہیں، بیسیکلی میں کہنا چاہوں گی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑی خوبصورت سی بات کی کہ ان کے لیے جنت میں ایک محل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے تحفے کے طور پہ۔ اس کے علاوہ کیا انعامات ہو سکتے ہیں، اس کی کیا فضیلت ہے آیت الکرسی کی، وہ ذرا بتائیں ہماری آڈینس کو۔ اچھا، میرا اور آپ کا بطور مسلم جی یہ دین اور ایمان ہے کہ قرآن پاک کا لفظ بہ لفظ شفا ہے، لفظ بہ لفظ رحمت اور برکت ہے، کیونکہ یہ ہمارے پیارے نبی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک تعالیٰ نے تحفہ عنایت فرمایا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اسی طرح سے کچھ آیات، کچھ سورہ مبارکہ ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندوں کی حفاظت کے لیے کسی خاص مقصد کے لیے بھی نازل فرمائیں۔ آیت الکرسی ان میں سے ایک ہے۔ اس کا بہت دفعہ، بے شمار دفعہ ہم نے مشاہدہ کیا کہ آیت الکرسی پڑھنے والا بندہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو کبھی بھی یہ جادو جنات اور شیاطین کے حملوں میں اکیلا نہیں چھوڑتے۔